کہتے ہیں کہ وہ لہٰذا المسلط اخوات، اس مسئلے کی کئی نظیریں ہیں، اور امام اعظم اور صاحبین کے یہاں اختلاف کی بنیاد پر کہتے ہیں تب تنی علی وقوع الملک للمشتری بشرط الخیار و عدم ہی، کہ اگر جو ہے مشتری نے اپنے لیے خیار شرط کر لیا تو مشتری کی ملک میں مبی داخل نہیں ہوگی امام اعظم کے نزدیک، اور امام ابو یوسف امام محمد کے نزدیک وہ چیز جو ہے بائع کی ملک سے نکل جائے گی اور مشتری کے حق حصے میں کیا ہے داخل ہو جائے گی۔ یہ اختلاف ہے۔ آئیے اب کئی مسائل اس سے متفرع ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی کئی نظیریں ہیں، کلھا تبتنی علی وقوع الملک، اور سب کی بنیاد جو اس پر ہے کہ ملک کے واقع ہونے پر مشتری کے لیے خیار شرط کے ساتھ اور اس کی ملک میں داخل نہ ہونا، یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق۔ کہتے منہا، انہی مسائل میں سے ایک کیا ہے، اتق المشتری علی المشتری اذا کان قریبا لہو فی مدت الخیار، انہی میں سے کہ مشتری مبی کا آزاد ہونا مشتری کی طرف سے، جب کہ مبی یہ جو ہے مشتری کے قریبی شخص میں سے ہوں خیار مدت میں۔ کیا مطلب ہوا کہ زید کا بھائی کسی دوسرے کا غلام، بھائی اس کی ایک مثال ہے کہ ذو رحم محرم، تو چاہے بھائی لیں کچھ بھی لیں، تو زید جو ہے کا بھائی یہ کسی کا غلام ہے، زید نے اپنے بھائی کو خرید لیا خیار شرط کے طور پر کہ 3 دن تک اسے اختیار رہے گا۔ تو امام ابو یوسف امام محمد فرماتے اگرچہ زید کو اختیار رہے گا لیکن خریدتے ہی اس کا بھائی زید کی طرف سے آزاد ہو جائے گا، تو اس لیے کہ جب زید نے اپنے بھائی کو خرید لیا اگرچہ خیار شرط کے طور پر، تو آپ اس کے مال جو ہے کہ یہ خیار شرط کے طور پر اگر خرید لیا ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بائع کی ملک سے تو نکل جائے گی وہ چیز، مگر مشتری کے ہاتھ میں داخل نہیں ہوگی۔ تو جب مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوگی تو اب زید اگرچہ اپنے بھائی کو خرید لیا ہے تو خریدنے سے وہ زید کی طرف سے آزاد نہیں ہوگا۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر بائع کو اگرچہ خیار شرط ہے پھر بھی جو ہے مبی بائع مشتری کو اگرچہ خیار شرط ہے پھر بھی جو ہے مبی بائع کی ملک سے مشتری کی ملک میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جب مشتری کی ملک میں داخل ہو گئے تو اب اس نے ایک بات جو ہے کہ اپنے اس کا بھائی خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ ہے کہ مشتری مبی، کہ مشتری خریدے ہوئے غلام کا آزاد ہونا مشتری کی طرف سے جبکہ وہ اس کا قریبی بھائی ہو، قریبی ہو ذو رحم محرم ہو، اور یہ خیار کی مدت میں۔ اور دوسرے وَمِنْهَا عِتْقُهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ إِنْ مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، انہی میں سے ایک دوسری مثال ہے کہ مثلا زید نے قسم کھا لی کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ غلام میری طرف سے آزاد، اگر میں کوئی کسی بھی غلام کا مالک ہوا تو مالک ہوتے ہی وہ غلام آزاد۔ تو زید نے ایک غلام خرید لیا خیار شرط کے طور پر، تو جب خیار شرط کے طور پر خرید لیا تو ابھی جو ہے امام اعظم کے ہاں وہ مبی جو ہے مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوئی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ میں کسی غلام کا مالک ہوا تو وہ مالک ہوتے ہی آزاد، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ آزاد نہیں ہوگا اور صاحبین کے نزدیک آزاد ہو جائے گا، کیونکہ یہاں شرط پائی جا رہی ہے۔ ہاں اگر یہ کہہ دے کہ میں اگر غلام کو خریدوں، اگر میں نے کوئی غلام خریدا تو وہ آزاد، تو اب وہ آزادی متحقق ہو جائے گی۔ کہتے ہیں بخیر کہتے ہیں انہی مسائل میں سے کہ آزاد ہونا ہے جبکہ مشتری نے یہ قسم کھا لیا ہو کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو آزاد ہے، برخلاف ما اذا قال ان اشتریت، تو برخلاف اگر اس نے کہا کہ اگر میں غلام خریدوں تو آزاد کیوں، لأنہ یصیر کالمنشئ للعتق بعد الشراء، کیونکہ جب اس نے خرید لیا تو خریدنے کے بعد گویا جو ہے آزاد کرنے والا ہوا۔ فیسقط الخیار،
تو اب جو ہے مشتری کا خیار ساکت ہو جائے گا۔ دو مثال ہو گئی۔ تیسری مثال، وَمِنْهَا أَنَّ حَيْزَ الْمُشْتَرَاتِ فِي الْمُدَّةِ لَا يَسْتَزِي بِهِ فِي الْاِسْتِبْرَاءِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَسْتَزِيُّ۔ اور اگر کسی نے کسی کی باندی خرید لی تو باندی خریدتے ہی فوراً اس سے وطی نہیں کرے گا، بلکہ اس سے 3 حیض تک استبراء کرائے گا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا رحم جو ہے آقا کی اس سے جو ہے خالی ہے۔ اس کو استبراء کہتے ہیں۔ تو اب اگر کسی نے باندی خریدی، باندی جو ہے خرید لی، اور لیکن خیار شرط کے طور پر لیا، باندی خریدی خیار شرط کے طور پر، اور یہ خیار شرط 3 دن کے لیے ہے، اور بھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ اسے حیض آ گیا، تو اسے حیض آ گیا، تو کیا حیض میں یہ جو حیض ہے اس سے استبراء ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بہت ایک مسئلہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے اگر حیض آ بھی جائے تو اس کو قبر نہیں ملے گی،